مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، یہ خط ہمیں خپلو بلتستان سے محمد افضل صاحب نے لکھا ہے، اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ گفتگو کے اسلامی آداب کیا ہیں اور زبان کی حفاظت انسان کس طرح کرے اور شریعت میں اس کی کس حد تک تاکید ہے۔ تو زبان و بیان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہیں۔ علم کے علاوہ قوت گویائی ہی وہ خصوصیت ہے جس سے انسان حیوانوں سے ممتاز ہوتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت پر انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کا شکرانہ یہ ہے کہ زبان سے اچھی بات کی جائے اور بری باتوں سے گریز اور پرہیز کیا جائے۔ اچھی گفتگو اور زبان کی نظافت اور نزاہت انسان سے مطلوب ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّذِي أَحْسَنَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اے پیغمبر، میرے بندوں سے کہہ دو وہ بات کرے تو جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان تمہارے درمیان عناد کا بیج بوتا ہے۔ اس میں بھی شک نہیں کہ شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ انسان بولنے سے پہلے تولے۔ اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ اسے ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔ اس بارے میں سب سے زیادہ احتیاط اللہ تعالیٰ، اس کے عظیم المرتبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مکرم فرشتے، اس کے کلام مجید، اسی طرح دین اور دین کے متعلقات کے بارے میں انسان کو احتیاط برتنی چاہیے کہ اس بارے میں ذرا سی بے احتیاطی بس اوقات انسان کو جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا ڈالتی ہے۔ یہ امور لطیفہ گوئی اور دل لگی کا موضوع نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ان سے دریافت کرو، ان منافقین سے، تو وہ کہیں گے ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ کہو کیا تم اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنسی کر رہے تھے؟ بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے۔ ان مقدسات کی قسم بھی زبان پر چڑھا لینا یہ بھی احترام کے منافی ہے۔ بات بات پر قسم کھانا اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ مقدسات تو کیا، ایک صاحب ایمان تو آپس کی گفتگو میں بھی رفق اور نرمی سے کام لے گا کہ آپس میں محبت اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مودت پیدا ہو۔ اسی لیے تنابز بالالقاب، یعنی ایک دوسرے کو برے لفظوں سے پکارنا اور نفرت و تحقیر کا نشانہ بنانے کے لیے میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ سے انسان کو روکا ہے، اور بلکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسے لوگوں سے سختی سے برتنے اور سختی کا معاملہ کیا ہے اور سخت منع فرمایا اور اسے ایمان کے منافی قرار دیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ۔ اور اپنے مومن بھائیوں کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھو، ایمان لانے کے بعد نافرمانی بہت برا نام ہے۔ اگر مخاطب اچھا آدمی نہ ہو پھر بھی ایک مسلمان کو اپنے لہجے اور رویہ میں حسن اور نرمی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ایسے ہی شخص سے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر نرمی سے گفتگو کی تو ام المؤمنین
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تعجب ہوا اور وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی تو معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالی رفیق ہے اور وہ رفق یعنی نرمی پسند فرماتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن لا يكون طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا متفحشا ولا بذيا، مومن نہ طعنہ زنی کا عادی ہوتا ہے، نہ اس کی زبان پر لعنت کا لفظ بکثرت آتا ہے، نہ وہ فحش گوئی کرتا ہے اور نہ بدزبانی اس کا شیوا ہے۔ صرف دوسروں کے بارے میں ہی نہیں، خود اپنے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہوئے انسان بھاری اور بہجل اور برے الفاظ کا استعمال نہ کرے۔ مرشد انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سخت ناگوار گزرتا تھا، اس نے فرمایا کہ اپنی طبیعت کی خرابی پر خبوثت نفس کا لفظ نہ بولا کرو۔ کسی اور سے کوئی غلط بات کرنا تو دور کی بات ہے، اپنے بارے میں بھی، اپنی ذات کے بارے میں بھی ایسا کوئی لفظ لعن طعن یا کوئی برا لفظ اپنے بارے میں بھی استعمال نہ کریں، چی جائے کہ دوسرے مسلمانوں کے بارے میں وہ اس طرح کی باتیں کریں۔ اس سلسلے میں صاحب اسراء و معراج، صاحب جوامع الکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کس قدر جامع ہے اور تعلیم حکمت کا پورا سامان اپنے اندر رکھے ہوئے ہے۔ ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، زبان سے تلاوت قرآن پاک، توبہ و استغفار، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے اور مسلمانوں کے ساتھ اچھی گفتگو اور نرمی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ گفتگو کرنے کا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سأل من كل أيام الصعب